अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी हम 5 अगस्त की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, योम इस्तिसाल की। 5 अगस्त 2019, आज से 4 साल पहले, जब इंडिया की मोदी सरकार ने कश्मीरियों के हकूक़ को सल्ब किया, 370 और 35A, یہ وہ قراردادیں ہیں جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جو کشمیر کے تحفظ کی قراردادیں ہیں، جس میں کشمیری کی آزادانہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ اور یہ کیس ہندو خود لے کے گیا، نہرو جا کے یہ چیز لے کے گیا تھا، اور آج اسی چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے، عالمی قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہاں کے انڈیا کے ادارے، دنیا پوری اس کی مذمت کر رہی ہے، ندامت کر رہی ہے، اور انڈیا کی اپنی سپریم کو اس چیز پہ آواز بلند کر رہی ہے کہ حقوق جو ہیں کشمیریوں کے وہ انہیں ملنے چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 4 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ اس حوالے سے نوجوان نسل کے پاس کیا ہے، وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ آئیے ناظرین، انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 5 اگست یوم استحصال کو، کشمیری ظلم و ستم کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سلوشن پیش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ شہریار، کشمیریوں کی آواز بلند کرتے ہیں آپ، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 5 اگست یوم استحصال، اس کے لیے بھی آپ ہر جگہ پہ مختلف رابطے کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں۔ صرف آواز کرنا بلند کافی ہے، یا پھر آپ پریکٹیکل عمل کی بھی ضرورت ہے کہ کشمیریوں کو اس کی آزادی ملے؟ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں پہ مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ابھی بی جے پی ہے، اگر دیکھا جائے وہ تو ایک ہندتوا آئیڈیالوجی کو، ٹھیک ہے، پروموٹ کر رہی ہے، اور لوگوں کا گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین جو ہیں وہ اغوا ہو رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹویٹ پڑھی جس میں 2 سالوں میں 10,000 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت مشکل اور ایک بہت غمگیر سچویشن ہے کشمیریوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس حالت میں بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ 5 اگست وہ دن ہے جب دنیا پوری میں مسلمان اور کشمیری یوم استحصال مناتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ہم یہ دن مناتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے انڈیا نے اپنی فاشسٹ اور ہندوتوا جو رجیم ہے اس کو امپوز کیا ہے کشمیر پہ، اپنی آکوپیشنل فورسز سب کشمیر پہ امپوز کیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری جو کشمیری ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ ایک میں پڑھ رہی تھی، کچھ رپورٹس میں لکھا ہے کہ 3.2 ملین جو ڈومیسائلز ہیں وہ نان کشمیریز کو انڈیا نے ایشو کیے ہیں، اور اس کے علاوہ 2.5 ملین جو ہیں وہ نان ووٹرز جو ہیں وہ انڈین ووٹرز کشمیر میں لائے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی، جو کشمیر کاز ہے وہ ویک ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ ایک طرح سے اگر وہاں پہ جو مکسڈ کلچر آ جائے گا تو کشمیریوں کی آواز دب جائے گی۔ دنیا کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چھوٹی سی بھی کوئی جیو کے ساتھ یا کرسچنس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس پہ بول اٹھتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں ہر روز کتنے لاشیں اٹھتی ہیں، لیکن دنیا اس پہ خاموش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین اور بالخصوص طالب علم بچیاں وہ بھی ظلم کا شکار ہیں، آپ سب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تحفظ انسان کا بنیادی حق ہے اور وہ انسان کو ملنا چاہیے۔ وہاں پہ چاہے بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب جو ہیں تشدد کا شکار ہیں۔ ان کے اوپر فورسز ہیں جو کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہی، خواتین کو تعلیم کے مواقع بالکل میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جتنا بھی کاروبار ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، ایجوکیشن کا لاس ہو رہا ہے، ان کی اکانومک لاس ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ فورسفلی ان سے کروایا جا رہا ہے، ان کا تحفظ چھینا جا رہا ہے۔ اس کے لیے صرف کشمیری آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور اس کے لیے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کا آواز اٹھانا، ان کے لیے بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈیا کی اپنے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ان کے آرٹیکل 370 میں اور 35A میں یہ چیز مینشن کی گئی تھی کہ انڈینز انڈیپینڈنٹلی اپنے لاز خود بنا سکتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم
دے آر فری کہ وہ اپنے سارے لاز بھی خود بنائیں گے اور ان کو کوئی بھی آؤٹ سائڈرز ان کی لینڈ جو ہیں وہ نہیں یوز کر سکتے. وہ ایک ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہیں گے. لیکن اب ان کو فورسفلی نیو دلی کے ساتھ اسمبل کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے لاز امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے کا حق ہے اور انہیں وہ حق دینا چاہیے. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہو گئے ہیں, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں جیسے ایران ہے, پاکستان ہے, سعودی عربیہ ہے, ان کو کشمیریوں کے حق پہ بولنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ جو 1947 اور 48 میں منظور ہوئی تھیں اس پر عمل نہیں ہوگا تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح مسئلہ اسرائیل ہے اسی طرح مسئلہ کشمیر بھی ہے. فلسطین کا مسئلہ حل ہو, کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں. یہ ہندو جو ہے, ہندو وہاں پہ نسل کشی کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کشمیر میں اپنی آبادی بڑھا کے اور وہاں کا استصواب رائے جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہاں جسے کہنا چاہیے کہ اپنے ووٹس بڑھا کے وہاں جب استصواب رائے ہو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام تو اس میں ہندوؤں کی اکثریت زیادہ نظر آئے گی اور ان کی مرضی سے وہ علاقہ انڈیا میں شامل ہو سکتا ہے. جن کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ اس چیز کو پھر نیگیٹو استعمال کرتے ہیں نا. اب جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ ان کے پیچھے اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں پھر وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, آواز نہیں اٹھا سکتے. وہ اس لیے آواز نہیں اٹھا سکتے کہ ان کی بیک اسٹرانگ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اب خود بولنے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یعنی عالمی سطح پہ بڑی طاقتوں کو آواز اٹھانے پا. جی سر, میں اسی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی اور خود سے جو ہے وہ سارے چیزیں جو ہے وہ نافذ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا زیادہ سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, وہاں پہ لوکل سطح پہ جو بچیاں ہیں ان بیچاریوں کے لیے تعلیم کے بھی بڑے مسائل ہیں. جی سر, کیونکہ ایجوکیشن ایک زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تعلیم ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے, تو اور خواتین کے لیے خصوصاً بچیوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ بچیوں کے لیے تعلیم کا جو ہے وہ پورا سسٹم ہونا چاہیے, جو کہ وہاں پہ نہیں ہے. اور کیونکہ لوگ بالکل ایک ان کی سوچ چھوٹی سوچ ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, تو وہ بیٹیوں اور خصوصاً بیٹوں کو بھی ظاہر ہے تعلیم تو ضروری ہے دونوں کے لیے, لیکن وہ اس پہ نہیں کرتے. تو یہی بات ہے کہ ان میں جو ہے وہ سختی بہت زیادہ ہے. اس ملک میں تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں یا خواتین گھر سے باہر نکل کر تعلیم کو حاصل کریں. جی, جب آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ حق پہ ہو اور اسٹرگل کر رہا ہو تو جب تک ایک بندہ بھی اپنی حق کے لیے آواز اٹھا رہا تو اس کے حق کو کوئی روک نہیں سکتا. یہی چیز کشمیری کتنے سالوں سے کر رہے ہیں, تو ان کی اسٹرگل رکنے والی نہیں ہے. وہ رزسٹ کہ 70 سالوں سے رزسٹ کر رہے ہیں, تو آگے وہ رزسٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا بازو بننا ہوگا, ان کے ساتھ چلنا ہوگا. اور جس طرح ہم ساری جو جس طرح وہ لاکھوں قربانیاں دے رہے ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو پاکستان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے, ان کی آواز سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے آواز بلند کر رہی ہے, تو اور مزید بلند کرتی رہے گی. کشمیر کے جو اس ٹائم حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے. بینگ اے کشمیری ہم لوگ بھی اپنی طرف سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ UN بھی اس پہ کوئی بھی وہ اثر انداز نہیں, کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا. ہم ایز اے کشمیری بھائیوں کے لیے ہم لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. اور جو ہماری کشمیری عوام ہے وہ بہت زیادہ, جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام ہے وہ بہت زیادہ جذبہ رکھتی ہے اپنے جموں اینڈ کشمیر بھائیوں کے لیے. ہماری یہی ہے کہ ہم لوگ کسی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے جذباتوں کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے آواز اٹھائیں. کشمیر کا ایشو تو سب مطلب ہائی لائٹڈ ہے ایک طرح سے, کہ وہاں پہ جتنے بھی ہیں مسلمان ہی ہیں وہاں پہ سارے ہیں. لیکن ہماری یوتھ کو چاہیے کہ جیسے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بوڑھے بچے سب کو ہی شہید کیا جاتا ہے, ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے, عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ صرف بولنے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے, جیسے ہندو چاہتے ہیں کہ پراپرلی ان پہ مطلب قبضہ کر لیا جائے, ان کی زمینوں پہ ان کو بولنے کا حق تک نہیں دیا جاتا. وہ اپنے لیے خود آواز اگر اٹھانا چاہیں بھی تو ان کی آواز کو بند کروا دیا جاتا ہے اپنے سورس کو یوز کر کے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کے لیے پراپر ایک اس ایجنڈے کو لے کے ان کا کشمیریوں کا یہ مسئلے جتنے بھی ہیں یہ حل کروائیں. کشمیری 75 سال اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. کیا سفر ان کا آگے کی طرف جا رہا ہے, کامیابی کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ جو انڈین جو ریویکیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ
ہوا ہے, اٹس اے پارٹ اینڈ اے پارسل آف دی انڈین ہیجمونک ڈیزائنس. اور یہ جو ہیجمونک ڈیزائن ہے دیٹ آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو کشمیر اونلی. انڈیا کی جو امیجیٹ نیبرنگ کنٹریز ہیں, نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش, دے آر آلسو انڈر دی ہیٹ آف دی انڈین ہیجمونک اینڈ بگ بردر بیہیویئر. تو یہ تو ایون کہ انڈیا کے اپنے جو نارتھ ایسٹ انڈیا کے جو اسٹیٹس ہیں, منی پور ہو گیا, آسام ہو گیا, اس قسم کے جو وہاں پہ نارتھ ایسٹ میں جو اسٹیٹس ہیں, وہ بھی انڈین جو اس وقت ہیجمونک بیہیویئر ہے اس کی نظر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ڈیزائن ہوا ہے یہ پہلے تھوڑا سا ہڈن تھا, بیکاز انڈین اکانومی واز ناٹ تھرائیونگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس میں یہ تھا یہ سیکولرزم کا گائز کے اندر, اس کے سیکولرزم کی ایک مین امبریلا کے نیچے اس نے کام کیا. لیکن اب بہت زیادہ مینیفیسٹڈ ہو گیا. انڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انڈین اکانومی تھوڑی سی امپروو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس کی ہڈن ایجنڈا تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے, جس میں سے ایک مینیفیسٹیشن یہ 370 آرٹیکل کی جو ریویکوشن ہوئی ہے. ایکچولی 370 نے کیا کہ سسٹمیٹک انجینئرنگ تو وہاں پہ پہلے ہی چل رہی تھی. اٹ ہیز ایکچولی پرووائڈیڈ دی لیگل کور ٹو انڈین ہیجمونک ڈیزائن ان کشمیر. اچھا, دیٹ آلسو انکلوڈ کہ اس میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ بھی اس میں شامل ہے اور لیگل انجینئرنگ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ تو آلریڈی اس میں ہو رہا تھا. یہ ایکچولی ریویکیشن نے اٹ ہیز گیون اے لائسنس ٹو انڈیا ٹو کل, اریسٹ اینڈ ڈیٹین اینی کشمیری. تو مودی ہو یا کانگریس ہو, انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ود ریگارڈ ٹو مسلمس اینڈ ود ریگارڈ ٹو کشمیری از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر بالکل ڈسکنیکٹ انہوں نے کر دیا اس ٹیریٹری کو, اور وہاں پر انڈین جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے, وہ سٹوریز کو کور نہیں کر سکتے. تو آل دا رسپانسبلٹی لائز ود دا کشمیریز. اب وہاں پر ان کو بہت میسو لیول پہ اس چیز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو یہ جو ریویکیشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو اس کا جو پلیبسٹ ہونا ہے ان فیوچر انشاءاللہ, تو اس میں ایکچولی اس کے لیے بہت نیگیٹو امپلیکیشنز ہوں گی, کیونکہ جس طریقے سے یہ سسٹمیٹک انجینئرنگ چل رہی ہے اٹ ول آلٹر دی ڈیموگرافی آف دی انڈین آکوپائڈ کشمیر. تو وہ بالکل کمپلیٹ اس کا سینیریو چینج کر دے گا. تو میرے خیال میں اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈائسپورا ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس ایشو کو, کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں یہ چیز مزید بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. عارش خان, ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر جو ہے 74-75 سال سے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے. وہاں پہ معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں تک خواتین کو بے حرمتی بھی ہے, عالمی دنیا دیکھ رہی ہے. مسلم امہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے, اور اس میں تمام بین الاقوامی اقوام بشمول اسلامی ممالک کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو یہی کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اور بین الاقوامی اداروں کی مدد سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی اور حل میرے خیال کے مطابق اس کا نہیں ہے. یہ کوئی دو طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے, اور ہمیں اس موقف سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ موقف ہے, اور ہمیں اسی موقف کے مطابق چلتے ہوئے بین الاقوامی کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور کشمیر کے مسئلے کے مطابق ان کو ان کی ذہن سازی کرنی ہے, ان کو اویئر بنانا ہے, اور ان کو اس کے مطابق ہماری مدد کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے. جو آرٹیکل 370 ہے جس کے مطابق دستور ہندوستان کے تناظر میں کشمیر کو ایک آزادانہ ریاست کا حق حاصل تھا, وہ حق کشمیریوں سے چھین لیا گیا ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ طاقت کے زور پر چھینا گیا ہے. اور آرٹیکل 35A جس کو ختم کر دیا گیا, اس کے مطابق کشمیر کے اندر کشمیریوں کے علاوہ کسی اور کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب ہندوستان
پورے ہندوستان سے لوگ کشمیر میں جا کر پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو اس سے کشمیریوں کے حق کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کشمیر میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے، اور اسی چینج کی وجہ سے پھر بھارتی حکومت کو اس کے بعد کئی اور اقدامات بھی کرنے پڑے، کیونکہ کشمیریوں کو یہ اقدامات تسلیم نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے 1.5 سال کشمیر میں باقاعدہ کرفیو نافذ رہا، 1.5 سال تک کشمیر میں انٹرنیٹ بند رہا، 1.5 سال کے اندر، اور بلکہ ابھی 4 سال کہنے چاہیے، ابھی تک کشمیر میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کشمیر میں لوگوں کو جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کے قتل بھی ہو رہے ہیں، ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اقدامات بھارتی حکومت نے کیے ہیں وہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہیں، اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کا سب سے بہتر ذریعہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق وہ قراردادیں جو ہندوستان اس مسئلے کشمیر کو اقوام متحدہ کے پاس لے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قراردادیں منظور کی ہیں، ان قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. میم، ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی. مقبوضہ کشمیر میں جو قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں، ظلم ستم ہو رہا ہے، اور ایک انٹرنیشنل جیل بن گئی، بڑی اوپن جیل. دنیا دیکھ رہی ہے، خاموش ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جی اس میں تو یہ وہی بات ہے کہ آپ سورج کے آگے ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ جس قسم کی اٹراسٹیز مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہو رہی ہیں وہ پورے خطے کو اس کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. عورتوں کو، بچوں کو اس طرح سے قید کیا گیا ہے کہ اب یہ مطلب ایک چیز انسان کے بھی شعور سے اور اس کی سوچ سے بہت بالا تر ہو گئی ہے کہ اس قدر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، خاص طور پہ مودی گورنمنٹ نے. اور انڈیا کو یہ سپریس کرنا اور آرٹیکل 370 کو ختم کر دینا 3 سال پہلے، یہ ان کو مطلب اس حق سے ہی محروم کر دینا کہ آپ ان لوگوں کی کوئی آواز ہے، یہ انسان ہیں، یہ لیونگ بینگز ہیں، ان کو ایک جگہ پہ قید کر کے جیل بنا دینا، یہ بہت ہی میرا خیال ہے بہت ہی برا اقدام ہے جو انڈیا کی طرف سے آیا ہے. میڈم، یہ جو اقوام متحدہ ہے، UNO، اور پھر اس کے علاوہ ہماری اسلامی ممالک کی تنظیمیں ہیں، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی وہ ان کی کوئی خاموشی ہے، آواز مؤثر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جی بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو اسلامک ممالک ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت خاموش ہیں. پاکستان نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے. ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بہت جگہ پہ، بہت فورمز پہ بات کی، UN کے فورم کے اوپر، OIC سے بات کی گئی، لیکن اس کا کوئی مثبت اقدام نہیں نکل رہا، کیونکہ دنیا اس لیے خاموش ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک اس طرح کی پاور بن گیا اس وقت، اور جلادیت اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوئی ہے. اور ہم لوگ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اور پاکستان کے عوام بھی بے لوث طریقے سے جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی مثبت پیش رفت کسی طرف سے بھی نہیں مل رہی، کیونکہ ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں انڈیا کی اس اقدام کے اوپر جو مودی گورنمنٹ نے ایک وہاں پہ جیل بنا دی ہے. انڈیا تو جی بڑا واضح ہے کہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں وہاں پہ اور ہندوؤں کی اکثریت ہو جائے، اور ایک جب اگر وہ وہاں پہ کسی قسم کی بھی ان کو اگر اقوام متحدہ سے یا کہیں سے بھی رائے شماری کرانی پڑتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت شو کر کے وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کو ملنی بھی نہیں چاہیے. اور اس چیز کے لیے بیچارے کشمیری جو ہیں وہ ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کو بری طریقے سے مارا جا رہا ہے، ان کی مطلب ہر قسم کی ان کی رائٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. اور جو چپ تانی ہوئی ہے پوری دنیا نے، وہ ہمارے لیے بہت ہی اس ٹائم جو ہے وہ افسوسناک ہے. بیرسٹر صاحب، یہ ہے کیا 370 اور 35 ہے؟ کیا یہ صرف بھارتی قوانین جو ہیں وہ جو عالمی سطح پہ اقوام متحدہ نے جو قوانین دیے تھے ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یا کیا ہے؟ اس کی تھوڑی تشریح. جب 1949 کے اندر انڈیا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا رہا تھا تو اس کے اندر جو وہاں کے لوگ تھے ان کے ساتھ جواہر لال نہرو کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر انڈیا نے اس چیز کو مانا
کہ 370 آرٹیکل جو ہے وہ انہوں نے اس انٹروڈیوس کیا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کشمیریز ہیں ان کا اپنا آئین ہوگا، ان کا اپنا پرچم ہوگا، ان کا اپنا گورننس سسٹم ہوگا، اور ان کے کسی معاملے کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ جب آرٹیکل اس کے اندر آیا گیا 1949 کا جو کانسٹیٹیوشن 1950 کے اندر انڈیا نے بنایا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اس کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ اگر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئے گی اگر وہ اس کو ایبروگیٹ کر دے یا واپس لے لے تو اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن انڈیا نے بعد کے اندر وہ جو اسمبلی تھی وہ بھی ڈیزالو کی۔ پھر 1954 کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 35A جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو سوشو اکنامکس ہیں اس کے اندر اور کشمیری کے علاوہ جو ہے وہاں پہ کسی چیز اور شخص کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں آئے گی، تاکہ ان کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو چینج نہ کیا جائے اور ان کو جو سرکاری ملازمتیں ہیں ان کے اندر پرائورٹی دی جائے گی۔ یہ چیز جو ہے چلتی رہی، اور پھر 2019 کے اندر آ کے انڈیا نے ایک ون سائیڈڈلی یہ دونوں آرٹیکلز جو ان کو وڈرا کیا، لیکن اس سے پہلے 2018 کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی نہیں، نہ انہوں نے اس کو ریویژن کیا ہے، نہ انہوں نے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے، نہ اپروو کیا ہے، تو آرٹیکل 370 جو ہے اس کا پرماننٹ اسٹیٹس ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ لیکن انڈین گورنمنٹ نے، مودی گورنمنٹ نے بدنیتی کی وجہ سے ان دونوں آرٹیکلز کو واپس لیا، اور اس کے اندر ایک اور بھی بنیادی شرط تھی کہ یہ اسمبلی کرے گی۔ اب انہوں نے پہلے اس اسمبلی کو سسپینڈ کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک گورنر راج وہاں پہ نافذ کیا، اور اس گورنر راج کی وجہ سے ایک لیٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو لکھوایا گیا، اور پریزیڈنٹ نے ان دونوں آرٹیکلز کو ریووک کیا 2019 کے اندر، اور پھر انہوں نے اپنے جو دونوں ہاؤسز ہیں اس سے اندر کروایا گیا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے آرٹیکل 370 کو بھی شروع سے نہیں مانا، کیونکہ پاکستان یہ بلیو کرتا ہے کہ جو ایک سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کا فارمولا تھا اس کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کشمیری آج تک جو ہیں وہ ایک پرامن سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر ہمیشہ پاکستان نے اس کی آواز بھی اٹھائی ہے، جس میں بہت سارے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اب جو اس وقت چیز چل رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 370 اور آرٹیکل 35 کا جو انڈین گورنمنٹ نے واپس لیا ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، جو کشمیریوں سے کمٹمنٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے بھی خلاف ہے، اور اپنی ہی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً 23 پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر دوبارہ جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہیں، اور اس کی ہیئرنگ جو ہے اسی اگست کے اندر سٹارٹ ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کشمیری کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مقدر کا فیصلہ کر سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں پہ فورسفلی جو ہے وہ اپنا قبضہ کرے، لوگوں سے زیادتی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشنز ہے اور انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشنز ہے۔ ناظرین، آج آپ نے جذبات سنے طالب علموں کے، قوم کے اور ماہرین کے۔ ظلم و ستم کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ آوازیں آج سے نہیں 75 سال سے بلند ہو رہی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے، اوپن جیل، وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ لاکھوں قربانیاں کشمیری آزادی کے لیے دے چکے، ماؤں کی عزتیں لوٹی گئیں، بہنوں کو ان کی چادریں چھینی گئیں، اور چھوٹے بچوں کو قتل عام کیا گیا، نسل کشی ہو رہی ہے۔ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی آبادی کو، اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ پاکستان اور کشمیری ہر جگہ پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ 5 اگست یوم استحصال بیسیکلی احتجاج کا وہ فورم ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اور دیگر مظلوم قوتیں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اپنی آزادی نہیں لے سکتی۔ آزادی کے لیے عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی طاقتیں UNO، اقوام متحدہ، مسلم امہ، یہ وہ تنظیمیں جو اپنا کردار ادا کریں تو پھر کشمیر کو آزادی مل سکے گی۔ اسی آزادی کے لیے سب آواز بلند کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں اس وقت تک جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ آزادی کے لیے کوشش اور خواہش یہی ہے کہ تمام لوگ ہم زباں ہو کر، ہم آواز ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میری آواز آپ کی آواز ہے، اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں۔ کشمیر بنے گا
पाकिस्तान और कश्मीर आज़ाद होगा। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी।